خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ سب عزیزوں کو میری طرف سے سلام۔ عزیزوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے کبھی ہمیں چھوڑا؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہمیں کسی حالات میں بھول گیا؟ اگر نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی راہوں سے پھر جاتے ہیں؟ کیوں اس کو بار بار ہم اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہمارا زور نہیں ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہمارا خیال نہیں رکھتا؟ اگر وہ خیال رکھتا ہے تو پھر کیوں ہم اس کو بھول جاتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں زندگی کا تاج دینا چاہتا ہے۔ لوگ اور دنیاوی خیالات، دنیاوی باتیں ہمیں یسوع مسیح سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے تاج سے ہمیشہ کی زندگی سے ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم یہ نجات اور خوشحالی نہ دیکھیں۔ یہ خوبصورت گفٹ ہے ایمانداروں کے لیے، بلیورز کے لیے، کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملے گا۔ ہمیں بائبل مقدس میں پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت میں سکھایا گیا ہے ایماندار کو، ان لوگوں کو جو خداوند کی راہ پہ چلتے چلتے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشوں میں گھر کر، اپنی ایسی باتوں میں گھر کر جو اس کو ناپسند ہیں، اس میں گھر کر خداوند یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہمیشہ ہماری نگہبانی کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمارے بوجھ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے حوالہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں پہلا پطرس، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں ہے۔ تم ہوشیار رہو اور بیدار رہو۔ کیسے؟ ہوشیار اور بیدار رہو، یعنی کہ سمجھداری سے خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ اپنی خواہشوں، اپنی ایسی باتوں میں نہ پھنس جائیں جو آپ کو یسوع مسیح سے دور لے جائے۔ دوبارہ سے پڑھیں گے، تم ہوشیار رہو اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہمارا مخالف ابلیس ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے دور لے جائے، ہمیشہ کی زندگی سے ہمیں دور لے جائے، جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو ہمیں ہوشیار رہ کر، بیدار رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اپنی تمام تر ان خواہشات سے، ان تمام باتوں سے جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو اعلانیہ ذلیل کرتی ہیں، ان باتوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے،
تمہارے بھائی بھی اس طرح سے دکھ اٹھا رہے ہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں نکال لے گا ان تمام تر باتوں سے، ان تمام تر خیالات سے، ان تمام تر کاموں سے نکل آئیں۔ یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا داری، یہ دنیاوی خیالات، یہ دنیاوی باتیں ہمارے لیے نہیں ہے، ایمانداروں کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں ہوشیاری کے ساتھ، ہمیں بیداری کے ساتھ، ہمیں ایمانداری کے ساتھ، ہمیں خلوص نیت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہنا ہے، تو ہم ابلیس سے، اس کی مکاریوں سے، اس کی چالاکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے۔ کیسے جلال کے لیے؟ ابدی جلال کے لیے، جو کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ تک رہنے والے جلال کے لیے بلایا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے خوبصورت باتوں کے لیے، خوبصورت نعمتوں کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں نجات میں زندگی گزارنے کے لیے بلایا، ایمانداری میں، پاکیزگی میں، اس کی مرضی میں زندگی گزارنے کے لیے بلایا ہے، جلال کے لیے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے۔ تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ تھوڑی مدت اور ہے، دکھ برداشت کرتے رہنے کے لیے تھوڑی مدت اور ہے، اس کے بعد تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں لاچار و مایوس نہیں دیکھ سکتے۔ آئیے، واپس آئیے، اپنی برگشتگی کو چھوڑ کے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دوبارہ سے بائبل پڑھنا شروع کریں، دوبارہ سے اپنا وقت خداوند کی حضوری میں گزارنا شروع کریں۔ یہی مسیح زندگی ہے اور یہی حقیقی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں ہماری نجات ہے، ہماری ایمان کی مضبوطی ہے، ہم اس میں قائم رہ سکیں گے۔ آئیے، خداوند یسوع آپ سب کو بحال رکھے، آپ پر رحم کرے، آپ پہ کرم کی نگاہ فرمائے، اور آپ کے تمام تر برے خیالات، بری باتیں آپ کی زندگی میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔